أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، کربلا جلوہ گاہ توحید کے موضوع پر اس عشرے میں ہماری گفتگو جاری رہی اور آج پھر اسی موضوع پر گفتگو ہے کہ جہاں کچھ توحید پرست اس طریقے سے جمع ہوئے کہ ان کو سوائے خدا کے کسی اور کا نہ لحاظ تھا نہ خوف تھا، وہ صرف اللہ کا نام لینے والے، وہ صرف پروردگار کے سامنے سر پر سجود ہونے والے، وہ صرف اپنے مالک سے لو لگانے والے اور سب ایک ہی راہ پر گامزن، اتنا بڑا مجمع اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ گیا کہ جہاں سارے کے سارے توحید میں اس طریقے سے غرق ہو چکے ہوں کہ جہاں کسی کو کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہ رہ جائے، چھوٹا ہو تو اس کا عزم بھی وہی ہو جو کسی بزرگ کا عزم ہے، جوان بھی اسی طریقے سے سوچ رہا تھا کہ جیسے کوئی بزرگ سوچ رہا تھا. اتنا بڑا مجمع اور ایسے لوگ اپنی کیفیت کے اعتبار سے صرف اور صرف کربلا میں جمع ہوئے.
صرف اور صرف حسین ابن علی کے ساتھ ہی ایسے لوگ جمع ہوئے. اسی لیے تو مولا نے کہا انی لا اعلم اصحابا اوفا وابر من اصحابی. میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ با وفا کسی کے ساتھیوں کو نہیں جانتا. جیسے ساتھی مجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے. یقیناً حق ہے. اور آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں انہی لوگوں کو خراج عقیدت دینے کے لیے, انہی لوگوں کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے کہ جنہوں نے ایک ایک لمحہ ہمیں یاد کیا کہ کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے. میرے عزیزو, آج روز عاشور ہے. آج مصائب پڑھنے سے زیادہ مصائب کو محسوس کرنے کا دن ہے. آپ یقیناً رات میں کافی دیر تک عزا میں مشغول رہے. اس کے بعد نہ جانے کب گھر پہنچے, سوئے کہ نہیں سوئے, صبح اٹھ کر کے پھر آ گئے. اور صبح سے اب تک مسلسل گریا کر رہے ہیں. کبھی اشعار کی صورت میں, کبھی مجلس سن کر کے گریا ہو رہا ہے. ہاں, مگر آج یہ آخری پرسہ ہے حسین ابن علی کے. ہم اور آپ ایک مجلس کر رہے ہیں اور اس میں احساس تھکن ہو رہا ہے. ذرا اس ماں سے پوچھو جو کبھی اس مجلس میں جاتی ہے, کبھی اس مجلس میں جاتی ہے, کبھی یہاں رونے والوں کو دیکھتی ہے, کبھی وہاں رونے والوں کو دیکھتی ہے. پروردگارا انہیں بخش دے, یہ میرے لال پر رونے والے لوگ. جناب سیدہ ہیں جو اپنے لال کا پرسہ لے کے پھر رہی ہے آج کائنات میں. مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے ہم پرسہ دیں, کس کو پرسہ دیں, کس کو مد نظر رکھے. لیکن ہاں, کربلا کا وارث آج موجود ہے, آج زندہ ہے, جو یہ کہتا ہے جب مجھے آنے دیں میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گا. آج روز جمعہ ہے, آؤ اس امام کو پرسہ دیں. اے فرزند رسول, ہم تو آج کربلا نہیں پہنچ سکے, لیکن مولا آج جب سرزمین کربلا پر جائیے گا تو ہم غریبوں کا سلام, ہم غریبوں کا سلام ہمارے مولا اور آقا امام حسین تک پہنچائیے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج سرزمین کربلا پر موجود ہیں. بس میرے عزیزوں, مختصر کر رہا ہوں, وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس اس طریقے سے حسین ابن علی نے یہ دن گزارا کہ ہمیں نہیں معلوم. پورا دن آستین چڑھائے ہوئے, کبھی کسی کے جنازے پر جاتے ہیں, کبھی کسی کو اجازت دیتے ہیں, کبھی لاش اٹھائی, کبھی رو دیے. اسی شغل میں شام دن بھر ابھی نماز صبح سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی. عمر سعد نے چلے کمان میں تیر جوڑا, کہتا فوج والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں. اس کے بعد اتنے تیر آنا شروع ہوئے. اصحاب حسین نے اپنے آپ کو قطار میں لگا دیا. ارے کوئی تیر خیمے تک نہ پہنچ جائے, کوئی تیر بیویوں تک نہ پہنچ جائے. آدھے سے زیادہ لشکر حسین ابن علی کا مارا گیا, لوگ شہید ہو گئے. ارے یہ کیا طریقہ ہے جو جنگ کا طریقہ ہے, ہم اس طریقے سے لڑیں گے. پھر ایک ایک کر کے میدان میں جاتا رہا, ایک ایک کر کے داد شجاعت لیتا رہا. عباس ابن علی پرچم اٹھائے ہوئے ایک ایک کو میدان میں بھیج رہے ہیں, ایک ایک کو میدان میں دفاع کے لیے بھیج رہے ہیں. شخص آتا ہے, امام حسین سے اجازت لیتا ہے, میدان میں جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جنگ جاری رہی یہاں تک کہ ظہر کا وقت نزدیک ہو گیا.
جس وقت سے ہم اور آپ نزدیک ہو رہے ہیں، ظہر کا وقت نزدیک ہوا، وہ علی بن ابی طالب کے ساتھی تھے کہ جب مولا نے کہا کہ مصلی بچھاؤ نماز کے لیے، تو پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا یہ وقت جنگ ہے یا وقت نماز ہے؟ لیکن یہاں عالم یہ تھا، ابو ثمامہ سیداوی امام حسین کا بوڑھا صحابی سامنے آیا، کہتے ہیں مولا یا اول وقت نماز ظہر ہے۔ فرزند رسول دل چاہتا ہے چلتے چلتے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو نماز کے اول وقت کی خبر نہ تھی، نہیں، امام وہ ہوتا ہے جو سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے تک اول وقت نماز کو پہچانتا ہے۔ امام حسین کا ساتھی آیا، امام حسین سے کہا، مقتل کہتا ہے امام حسین نے سر جھکایا، کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد سر اٹھایا، آواز دی، قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تم نے نماز کو یاد رکھا، پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ اور اس کے بعد کہا ہاں یہ اول وقت نماز ظہر ہے، اس کے معنی آنے والا کچھ پہلے آیا تھا۔ مولا نے اس کا انتظار کیا، جب وقت ہو گیا تو کہا اے حبیب ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ وہ جواب ملا جو برداشت نہ ہو سکا حبیب سے، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے نماز شروع کی، دو ساتھی سامنے آ کے کھڑے ہوئے، زہیر آ کے کھڑے ہوئے تیروں کو روکنے کے لیے، کچھ تیروں کو تلوار سے کاٹا، کچھ کو ڈھال پر روکا، کچھ بدن پر آئے، لیکن سعید ابن عبداللہ آ کے کھڑے ہوئے سارے تیروں کو بدن پر روکنے کے لیے۔ جب کوئی تیر آتا ہے تو بڑھ کے سینہ لگاتے ہیں۔ ادھر امام حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر سعید کے اور آ کے زمین پر گرے۔ جب جا کر کے لوگوں نے گنا تو 17 تیر سعید کے سینے کے پار تھے۔ کوئی طاقت سعید کو حسین کے سامنے سے ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ مولا آ کر کے بیٹھ گئے، سعید کا سر زانو پہ لیا، دم آخری ہے، لڑکھڑاتی ہوئی لفظوں سے کہا رضیت منی یا مولائی، اے میرے مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ حل وفیت عہدی ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ سعید میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی، تم تو مجھ سے آگے آگے جنت میں جا رہے ہو۔ اس کے بعد ایک ایک میدان میں جاتا رہا، جب اصحاب نہ رہ گئے تو کبھی حسین ابن علی اور محمد کے جنازے اٹھا کے لائے، کبھی اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، کبھی بھتیجے کی پامال میت کو دیکھا۔ ہائے جب سب جا چکے، آخری ابو الفضل العباس رہ گئے، عباس کو بھی رخصت کیا۔ اب اس کے بعد کی کیفیت کو نہ پوچھو کہ کس طریقے سے حسین ابن علی عباس کے جنازے سے واپس آئے، لفظیں نہیں نکل رہی، بولا نہیں جا رہا، اگر کوئی پوچھتا ہے تو جواب نہیں دے رہے۔ جا کر کے جناب عباس کے خیمے کے ستون کو کھینچ دیا، خیمہ بیٹھ گیا۔ ارے مطلب یہ تھا اب اس شیر کے آنے کا انتظار نہ کرنا۔ اصغر کو بھی حسین دفن کر چکے پشت خیمہ پر، اب کچھ نہ رہ گیا، اب کچھ نہ رہ گیا۔ اب حسین ابن علی اپنی ساری امانتوں کو خدا کی راہ میں دے چکے، ساری چیزوں کو پروردگار کے پاس پیش کر چکے، اب کچھ نہیں ہے، اب ایک جان باقی ہے۔ پشت خیمہ پر آئے، آواز دی زینب خدا حافظ، سکینہ الوداع، رباب خدا حافظ، کہ خیمے میں کوہرام مچ گیا، کہاں چلے؟ کہا بھیا کے بہنا جہاں سب گئے۔ ایسے نہیں بھیا، خیمے میں آ جاؤ، آخری بار یہ بہن دل بھر کے دیکھ تو لے تمہیں۔ امام حسین خیمے میں آئے،
بیویوں نے حلقہ بنایا. حمید ابن مسلم کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی تھی حسین خیمے سے نکل نہیں رہے تھے. ارے میں نے سوچا کیا ہوا, تھوڑا قریب ہوا, جا کر کے دیکھا تو منظر دیکھا, حسین پردہ ہٹا کے نکلنا چاہتے ہیں, بچے پیروں میں لپٹ جاتے ہیں. پوری شہادت نہیں پڑھ سکوں گا کہ شام کو انشاءاللہ جامع غریبہ میں جناب زینب, آپ کو معلوم ہے کہ ان ساری بیویوں میں سب سے زیادہ کون بے چین تھا؟ سب سے زیادہ خود جناب زینب بے چین ہے. جسے بیویوں کو سنبھالنا ہے, جسے بچوں کو سنبھالنا ہے, جسے امام سجاد کا سہارا بننا ہے, سب سے زیادہ وہی بے چین ہے. مقتل کے جملے امام حسین نے جناب زینب کا ہاتھ پکڑا, ایک گوشے تنہائی میں لے کر کے گئے. اے بہن اپنے آپ کو سنبھالو, جو تمہاری کیا کیفیت ہے؟ اے زینب یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ کہتی بھیا کیا کروں, دل منہ میں آیا جا رہا ہے. انگشت شہادت سے قلب زینب پر امام حسین نے اشارہ کیا. جب بعض جگہ پر دست مبارک کو پھیرا, قلب زینب ٹھہرا, آواز دی بھیا خدا حافظ, جاؤ بھیا خدا حافظ, ستجے دونی انشاءاللہ کما تحب و ترضا. اے بھیا آپ مجھے ویسا پائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں. زینب مجھے سید سجاد تک لے چلو. امام سجاد کے خیمے میں آئے, غش کے عالم میں پڑے ہوئے. کوئی مرض نہیں ہے لیکن بخار کی کیفیت طاری ہے تاکہ جہاز ساکت رہے. جناب زینب نے بازو ہلایا, اٹھو میرے لال اٹھو, دیکھو بابا رخصت آخر کو آیا ہے. لفظ رخصت آخر سنا چونک کے اٹھے. کیا کہا, کہاں ہے بابا؟ اب جو دیکھا تو سامنے خون میں نہائے ہوئے. بابا دشمنوں سے کیا ٹھہری؟ کہتے ہیں میرے لال ان پر شیطان نے غلبہ کیا. صبح سے جنگ ہو رہی ہے, پر جیسے جنگ کا نام سنا بابا کو ایسے عالم میں دیکھا. مقتل کے جملے پڑھ رہا ہوں, پوچھتے سب سے پہلا سوال امام سجاد نے کیا کیا؟ پوچھتے یا بتا این عمی العباس. زینب نے بھیا کا چہرہ دیکھا کہ بھائی کیسے بتاتے ہیں, ابھی تک جناب عباس کا ذکر نہیں ہوا تھا. امام حسین نے سر جھکا کے کہا میرے لال عباس نہر کے کنارے قتل کر دیے گئے, دونوں شانوں کو قلم کر دیا گیا. امام سجاد اس طریقے سے روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے. غش سے افاقہ ہوا, ایک ایک کو پوچھتے جاتے ہیں فلاں کہاں ہے کا قتل ہو گئے, فلاں کہاں ہے کا قتل ہو گئے. پوچھتے پوچھتے پھر کہہ رہا ہوں مقتل کے جملے ہیں. پوچھتے پوچھتے جب امام سجاد یہاں تک پہنچے کہ بابا اینا اخی علی, میرا بھیا علی اکبر. اس جملے کے جواب میں امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے, چونکہ بھائی کا داغ کیسا ہوتا ہے یہ حسین نے ابھی برداشت کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ قتل ہو گئے, جملوں کو بدل دیا. اعلم یا بنیا لیس فی الخیام رجل الا انا وانت. اے میرے بچے کہاں تک پوچھے گا, بس یہ سن لے اب خیام میں کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور تیرے. پھوپھی اماں
میرا نیزہ لائیے اور میرا عصا لائیے. کیا کرو گے؟ نیزہ کیا کرو گے؟ عصا کیا کرو گے؟ اے بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ یا آپ ہیں یا میں ہوں، میں جاؤں گا آپ کی طرف سے جہاد کروں گا. نہیں میرے لال، تیرے جہاد کا میدان کربلا نہیں ہے، کوفہ کا بازار، شام کا دربار، یہ بیویاں تیرے حوالے، یہ بچے تیرے. مقتل کے جملے ہیں، بیٹے کے گلے میں باہیں ڈالی. کس کو یاد کیا؟ کس کے لیے پیغام دیا؟ کہوں آپ کے لیے پیغام دیا، آپ کو یاد کیا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ولدی بلغ شیعتی انی السلام. اے میرے بچے، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. آؤ کربلا کا رخ کریں. وعلیک السلام یا سیدی. کہتے ہیں وقل لہم، اور ان سے کہنا انا ابی مات غریبا فانضبوہ ومضى شہیدا فابکوہ. کہنا میرا بابا غریب مارا گیا، اس پر گریا کرو. میرا بابا شہید کر دیا گیا، اس پر. اس کا جواب امام زمانہ نے کہا خوب دیا. فرماتے ہیں لا انضبنک صباحا ومساء ولا ابکین علیک بدل الدموع دما. میں بجد مظلوم، میں آپ پر صبح روتا ہوں، شام روتا ہوں. جب آنسو نہیں بچتے تو خون روتا. بس آخری فکر ہے، شہادت شام کو پڑھوں گا، اب اس سے زیادہ پڑھا بھی نہیں جا رہا، وقت میں گنجائش نہیں ہے. امام حسین خیمے سے باہر آئے. مقتل نے منظر نقل کیا، ینظر یمیناً و شمالا. کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا. پکارنا شروع کیا این این مسلم ابن عقیل، این این ہانی ابن عروہ، این این حبیب ابن مظاہر. کوئی جواب نہیں آیا. لہجہ بدل گیا. آواز دیتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی. ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے. عجب نہیں لاشیں تڑپنے لگے ہو. ایکم یقدم جوادی. ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لے کر کے آئے؟ کوئی نہیں تھا. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے، جھکائے گردن کو. ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوال. آخری جملہ، گھوڑے پر سوار ہوئے. اے بی بی آپ نے سوار تو کرا دیا، اتارے گا کون؟ کا جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، اب مقتل میں اماں آئے گی. گھوڑا چلا. ابھی کچھ دور گھوڑا گیا تھا، جس منظر کو سننے میں جس تمام ہو گئی. ابھی کچھ دور گھوڑا گیا تھا کہ کانوں میں ایک آواز آئی. کوئی کہہ رہا ہے بابا ذرا آہستہ، بابا ذرا آہستہ. اب جو مڑ کے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی بھاگتی چلی. لجام فرس کو کھینچا، گھوڑا ٹکا. بچی قریب آئی.
خوشی سے جائیں، میری آخری تمنا پوری کر دے۔ بتا میری لاڈلی کیا ہے؟ بابا گھوڑے سے اتر آئیے۔ امام حسین گھوڑے سے اتر گئے، فرش خاک پر بیٹھ جائیے۔ امام حسین بیٹھ گئے، بچی گود میں آ کے بیٹھی، حسرت بھری نظروں سے باپ کے چہرے کو